السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے محسوس الفاظ کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی نیت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب اور نہ ہی سنت، لہٰذا دل میں ارادہ کر لینا ہی نیت کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی زبانی نیت کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جس شخص کا دلی ارادہ الفاظ کہے بغیر مجتمع نہ ہوتا ہو، اس کے لیے الفاظ سے نیت کرنا مستجب ہے۔ ہر عمل کی نیت کا یہی حکم ہے، لہٰذا اعتکاف کی نیت کا بھی یہی حکم ہے۔ الفاظ کہہ لینا بھی جائز ہے، واجب یا سنت نہیں ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، مسنون، نفل۔ واجب اعتکاف: نظر اور منت کا اعتکاف واجب ہے، خواہ نظر کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو۔ مسنون اعتکاف: رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد 29ویں رمضان کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے سب لوگ چھوڑ دیں تو سب آخرت کے مواخذہ میں گرفتار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذہ سے بری ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ نفلی اعتکاف: نفلی اعتکاف کے لیے کسی خاص وقت کا تعین نہیں ہے۔ آدمی جس وقت بھی مسجد میں داخل ہو اور اعتکاف کی نیت کر لے تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب حاصل ہوگا۔ پچھلی قوموں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلسل اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ البتہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے اعتکاف کیا اور اس کی وجہ شب قدر کی تلاش بتائی۔ اس کے علاوہ عمومی معمول آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا تھا۔ سنت اعتکاف کا وقت رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے معتکف کو سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر 20ویں تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف شروع کیا تو یہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، اور مسنون اعتکاف رہ جانے کے بعد یعنی شروع ہی نہیں کیا تو اس کی قضا نہیں ہے۔ قضا تب ہوتی ہے جب اعتکاف شروع کر کے توڑ دیا جائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا مسنون اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو 1 دن اور 1 رات کی قضا واجب ہے، ہاں رمضان میں کرے یا رمضان کے بعد۔ رمضان میں قضا کی تو رمضان کا روزہ کافی ہوگا، البتہ رمضان کے بعد قضا کرنے کی صورت میں نفلی روزہ رکھنا بھی لازم ہوگا، کیونکہ روزے کے بغیر واجب اور مسنون اعتکاف معتبر نہیں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد چلا جائے اور اگلے دن روزہ رکھے اور پھر غروب آفتاب کے بعد واپس آ جائے۔
اور اگر جان بوجھ کر اعتکاف توڑ دیا ہو تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا، اس لیے قضا کے ساتھ استغفار بھی لازم ہوگا۔ مردوں کے مصنون اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں، جبکہ عورت گھر میں اعتکاف کرے گی اور اس کے دوران بلا ضرورت اپنے معتکف مسجد یا گھر کا محسوس حصہ اس سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصدن نکلا ہو یا بھول کر۔ اسی طرح عورت نے جس مکان میں اعتکاف کیا ہے اس کو اس گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ اگر عورت اس مکان سے باہر نکل گئی تو خواہ وہ قصدن نکلی ہو یا بھول کر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد میں ہی رہے گا، وہیں کھائے پیے سوئے، مگر یہ احتیاط رکھے کہ کھانے پینے سے مسجد گندی نہ ہونے پائے۔ معتکف کے سوا کسی اور کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی مسجد میں کھانا پینا اور سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف مستحب نفلی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی بھی اجازت ہے۔ عورت کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ ہے جیسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادت کے لیے خاص اور متعین کر لیا گیا ہو، اور عورتوں کے لیے یہ خاص جگہ ایسی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ مختص کر لے، پھر اس جگہ اعتکاف کرے، اور وہ جگہ عورت کے حق میں مسجد کے حکم میں ہوگی۔ اعتکاف کی حالت میں طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر اس جگہ سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا، لہٰذا عورت کے لیے کسی شدید ضرورت یعنی وہ جگہ جل جائے یا گر جائے کے بغیر اعتکاف کی جگہ تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا گیا اور ان کی نماز کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنے کو افضل بتایا گیا۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہی نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔